ہسٹری کے مطابق سن 1891 یا 81 یہ وہ سال تھا جب دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ دریائے نیل کے قریب تبیسا کے مقام پر کچھ ممیز ملی، جن میں سے ایک کا نام تھا دا ممی آف ونیپٹا، اور یہ ممی تھی فارو یعنی فرعون کی۔ باقاعدہ اس کے کفن پر فرعون کا نام تک لکھا ہوا تھا، اور اس کی کنفرمیشن کا یہ ثبوت ہے کہ جب ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے فرعون کی باڈی پر مائکروسکوپس، ٹیسٹس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا تو ڈاکٹر مورس بوکیل نامی شخص نے کرسچینٹی کو چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی اسلام میں کنورٹ ہو گئے اور قرآن مجید کو سچا تسلیم کیا۔ آخر کون ہے یہ فرعون جس کا ذکر قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اور اب تقریباً 3000 سال بعد فرعون کی باڈی کہاں کس طرح سے ملی اور ابھی کہاں کس حالت میں موجود ہے؟ آخر کیا ہے فرعون کی اصل سٹوری؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ہیلو جی، میرا نام ہے مون چودھری اینڈ ویلکم ٹو اندر اسلامک ہسٹوریکل ویڈیو۔ دوستو، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، جو کہ مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے سبھی فرعونیوں کو جلا ڈالا، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب فرعون نے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو گھبرا گیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا اتفاق سے حضرت آسیہ تک جا پہنچا، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو جب حضرت آسیہ اور فرعون نے اس صندوق میں موجود خوبصورت بچے کو دیکھا تو انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور یوں فرعون کو ختم کرنے والا اسی کے محل میں بڑا ہوا۔ اس لمحے کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے، یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو، فارو ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ ایک طرف فرعون کا ظلم چل رہا تھا کہ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام had believed in God and attained prophethood۔ تو جیسے ہی ان کو نبوت ملی، انہوں نے خدا کا میسج لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی دوران فرعون کی ایک باندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی تھی، اور جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی تو اس نے بھرے مجمع میں اس باندی کی 2 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور جیسے ہی ان دونوں بچیوں کی روح پرواز کر گئی اور پھر ان کی ماں، جو کہ ابھی اپنی بچیوں کے چھن جانے کے غم میں رو ہی رہی تھی، اس کو بھی اسی ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر لوگوں میں ایک خوف پیدا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی ہیں، یعنی اسلام قبول کر چکی ہیں، تو اس نے حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر تم مجھے خدا مانو تو تمہارے لیے محل اور عیش و عشرت والی زندگی ہے، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ حضرت آسیہ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور کفر نہیں کیا، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو بھی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا، جس کا ذکر صحیح بخاری 5418 بک نمبر 70 حدیث نمبر 46 میں یوں ہے کہ دا گریٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے مرد کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے کوئی بھی کمال تک نہ پہنچا سوائے مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ کے۔ تو دوستو، اس طرح سے حضرت آسیہ اسلام کی سب سے نیک خواتین میں سے ایک ہے۔ اب فرعون کا ظلم اسی طرح سے چلتا رہا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر سے نکال کر باپ دادوں کی زمین کی طرف لے چلو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر بحر احمر کی شمال کی جانب پہنچ گئے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے پہنچ گیا، اور ان لمحات کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا یا سمندر پر مارو، بس پھر دریا یا سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر یا دریا میں ایک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑا، اور جیسے ہی یہ تمام لشکر دریا یا سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اس دریا یا سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ So today we shall save your body so that you may become a sign for those after you۔ اور جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو سمندر نے فرعون کی باڈی کو باہر پھینک دیا، اور مصریوں میں سے کسی ایک نے اس باڈی کو پہچان کر محل تک پہنچا دیا۔
اور درباریوں نے بڑے ہی احترام سے فرعون کی باڈی پر مسالے وغیرہ لگا کر اس کو محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر تقریباً 3000 سال بعد ایک شخص جس کا نام احمد عبد الرسول تھا، یہ شخص پرانی چیزوں کو کھوج کر بیچا کرتا تھا کہ ایک دن اسے ایک انڈر گراؤنڈ راستہ ملا۔ یہ خفیہ راستہ سیدھا فرعون اور باقی ممیز کی طرف جاتا تھا، اور یوں 1891 اور کچھ جگہ پر 1881 میں ان ممیز کی ڈسکوری ہوئی۔ اور اس واقعے کے تقریباً ایک صدی بعد فرعون کی باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی، تو مصر کی گورنمنٹ نے فرانس سے کانٹیکٹ کیا تاکہ فرعون کی باڈی کو بچایا جائے، پلس اس کی موت کی اصل وجہ بھی دریافت کی جائے، جسے آپ ایک طرح کا پوسٹ مارٹم بھی کہہ سکتے ہو۔ فرعون کی اس ممی کو فرانس تک لے جانے کے لیے اس باڈی یا ممی کا پاسپورٹ بھی بنوایا گیا، کیونکہ تب فرانس میں انٹر ہونے کے لیے باڈی کا بھی پاسپورٹ ہونا لازمی تھا۔ خیر، جب فرعون کی باڈی کو فرانس تک پہنچایا گیا تو فرانس کے صدر نے خود ایئرپورٹ پہ آ کے فرعون کی باڈی کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد فرعون کی باڈی کو ڈاکٹرز اور سائنٹسٹس کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ جب فرعون کی باڈی کا باریکی سے ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ فرعون کی موت بالکل ویسے ہی سمندر میں ڈوب کر ہوئی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، کیونکہ فرعون کی باڈی پر ایک سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کا بہت بڑا پروف تھی کہ فرعون کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ڈاکٹرز کی ٹیم میں ایک ڈاکٹر موریس بوکیل تھے۔ He was a very famous scientist who had got French Academic Award in the field of medicine and he was selected to treat and do research on it۔ کیونکہ ڈاکٹر موریس بوکیل ایک کرسچن تھے، اور کرسچنز کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کی موت سمندر میں ڈوبنے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ بچ گیا تھا اور بعد میں کسی اور موت مارا گیا۔ لیکن جب ڈاکٹر موریس بوکیل نے مزید ریسرچ کری تو ایک مسلمان نے آ کے بتایا کہ قرآن مجید کی سورہ یونس چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 92 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی یا عبرت بنے۔ تو جب ڈاکٹر موریس بوکیل نے یہ سنا تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور 50 سال کی عمر میں ایٹ دا ایج آف 50 قرآن مجید کو مزید بہتر جاننے کے لیے عربک لینگویج بھی سیکھی، اور پھر پبلکلی یہ اناؤنس کیا کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ Of the close links between Islam and science than the Prophet's hadith. اطلب العلم ولو فی السین۔ جس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا اس اولڈ ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پرووائڈ کر دوں گا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پلس انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس بک میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہو، لیکن بائبل میں کئی ورسز ایسی ہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہیں، اور پھر 50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس ویڈیو کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پرووائڈ کر دوں گا۔ خیر، ابھی اس وقت سائنٹسٹ نے جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے فرعون کا 3D ماڈل اور AI نے فرعون کا فیس تک بنا ڈالا ہے، جو کہ آپ کو گوگل پہ ایزیلی مل جائے گا۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔